اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے معزز ناظرین و سامعین، آج میں آپ کے سامنے وہ عظیم ذکر، وہ طاقتور کلمہ، وہ نورانی حرز، وہ آفاقی دوا اور وہ الہی تحفہ رکھ رہا ہوں جس کے بارے میں خود تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، 99 بیماریوں کی دوا ہے جن میں سب سے ہلکی بیماری غم ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی بات ارشاد فرمائیں تو سمجھ لیجئے کہ اس میں دنیا و آخرت کی بے شمار بھلائیاں، شفا، راحت، اطمینان، رزق کی کشادگی، دلوں کا سکون، نظر بد سے حفاظت، جنات و شیاطین سے نجات، درد و تکلیف کا خاتمہ، نفس کی پاکیزگی، روح کی بالیدگی اور ہر اس مشکل کا حل پوشیدہ ہے جس نے انسان کو فکروں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی درد میں مبتلا ہے۔ کوئی بیماری کے ہاتھوں پریشان، کوئی ذہنی دباؤ میں، کوئی رزق کی تنگی میں گھرا ہوا، کوئی رشتوں کے مسئلوں میں ٹھہرا ہوا، کوئی ٹوٹے ہوئے دل کا بوجھ اٹھائے ہوئے، کوئی مستقبل کے خوف میں، کوئی نظر بد اور حسد کے واروں میں، کوئی جادو اور جنات کی پریشانیوں میں، کوئی رزق کے بند دروازوں سے تھک کر بیٹھ جاتا ہے، کوئی بے سکونی کے طوفان میں ڈوب جاتا ہے، کوئی بے خوابی کا مریض، کوئی ڈپریشن میں، کوئی دل کی دھڑکن سے خوف زدہ، کوئی بخار، کوئی درد، کوئی کمزوری، کوئی ایسی بیماری جس کا نام ڈاکٹر رکھتے ہیں مگر شفا اللہ کے اختیار میں ہے، اور کوئی ایسا جسے نہ بیماری سمجھ آتی ہے نہ علاج، بس جسم ٹوٹتا ہے، ہمت نہیں رہتی، دل گھبراتا ہے، روح بوجھل ہو جاتی ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کلمہ عطا فرمایا ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیارے ناظرین، یہ کلمہ صرف زبان کی تسبیح نہیں، یہ دل کی طاقت ہے، یہ روح کا سہارا ہے، یہ نور ہے، یہ شفا ہے، یہ حفاظت ہے، یہ قلعہ ہے، یہ وہ کنجی ہے جو بند دروازے کھول دیتی ہے، یہ وہ دوا ہے جو لا علاج بیماریوں کو بھی اللہ کے حکم سے مٹا دیتی ہے، یہ وہ کشتی ہے جو ڈوبتے انسان کو کنارے سے لگا دیتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایسا ذکر ہے جس کے سامنے جادو بھاگتا ہے، جنات چیختے ہیں، نظر بد جلتی ہے، حسد کے تیر ٹوٹتے ہیں، دل مضبوط ہوتا ہے، خوف ختم ہوتا ہے، رزق کھلتا ہے، گھر میں برکت آتی ہے، بیمار بہتر ہوتے ہیں، بے سکونی دور ہوتی ہے اور تقدیر کے دروازے بدل جاتے ہیں۔ ناظرین، کتنے لوگ ایسے ہیں جو دوائیں کھاتے کھاتے تھک گئے، ٹیسٹ، رپورٹیں، اسپتال، علاج سب کچھ کر کے دیکھ لیا مگر پریشانی ختم نہ ہوئی۔ ایسے سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ آپ سوچیں، اگر ایک عام دوا ایک بیماری پر اثر کرتی ہے تو یہ وہ مقدس ذکر ہے جو بیماریوں میں کمی ہوتی ہے اور گھر میں رزق کی راہیں کھلتی ہیں۔ روحانی معالجین لکھتے ہیں کہ یہ ذکر اگر مریض کے سرہانے پڑا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر کاروبار میں رکاوٹ ہو تو اللہ آسانی کر دیتا ہے، اگر رزق کم ہو تو کشادگی عطا ہوتی ہے، اگر دشمن ہو تو دشمن کے شر کو روک دیا جاتا ہے، اگر خوف ہو تو دل مضبوط ہو جاتا ہے، اگر گھر میں بے برکتی ہو تو اللہ برکت نازل کر دیتا ہے، اگر بے چینی ہو تو سکون اتر آتا ہے، اگر نظر بد لگی ہو تو فوراً اثر ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر دل میں وسوسے ہوں تو وہ دم کے پانی کی طرح بہہ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ سوچیں کہ ایسی عظیم تسبیح جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 99 بیماریوں کی دوا کہا، ہم کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیوں اس خزانے سے کنارہ کش ہوتے ہیں؟ کیوں اس نور کو صرف مشکل وقت کے لیے محفوظ کرتے ہیں؟ حالانکہ جو شخص اسے معمول بنا لیتا ہے اللہ اسے ان مشکلات میں ڈالنے ہی نہیں دیتا جن میں وہ دوسرے لوگ پھنس جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اس کلمے کا راز یہ ہے کہ یہ بندے کو اپنی طاقت سے کاٹ کر اللہ کی طاقت سے جوڑ دیتا ہے، یعنی بندہ مان لیتا ہے کہ میرے پاس نہ کوئی طاقت ہے نہ اختیار، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب انسان اللہ کے حوالے ہو جائے
تو اس کے لیے زمین خراب ہوتا تو یہی وظیفہ پڑھ کر دم کیا جاتا۔ جب کوئی بچہ ضدی اور بے چین ہوتا تو اس ذکر کے دم سے سکون ملتا۔ جب گھروں میں لڑائیاں ہوتی تو اس کلمے سے گھر صاف ہوتا۔ حتیٰ کہ جب کسی پر جادو اور آسیب کا اثر ہوتا تو بھی یہی کلمہ سب سے زیادہ طاقتور علاج سمجھا جاتا تھا، کیونکہ یہ ذکر صرف ایک لفظ نہیں، یہ ایمان کی بنیاد ہے، یہ دل کی توحید ہے، یہ روح کی طاقت ہے، یہ زندگی کا ستون ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو احادیث کی روشنی میں ایسا طاقتور، آزمودہ، مجرب، بارہا آزمایا گیا، بے شمار لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، جو آپ کی بیماریوں، پریشانیوں، گھبراہٹوں، کمزوریوں، دردوں اور خوف کو اللہ کے حکم سے ختم کر دے گا۔ اور یہ وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ہے، یعنی یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک حکم ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، لہذا اس کے اثر میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں، بس دل سے یقین چاہیے۔ ناظرین، یقین وہ طاقت ہے جس سے بیمار صحت یاب ہو جاتا ہے، جس سے نا امید کو امید مل جاتی ہے، جس سے اندھیرے میں روشنی مل جاتی ہے، جس سے بند دروازہ کھل جاتا ہے، جو انسان کی پریشانی کو دعا میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ جب اس وظیفے کو پڑھیں تو دل میں یہ یقین رکھیں کہ اللہ میرے سامنے ہے، میری مشکل کو جانتا ہے، میری تکلیف کو سنتا ہے، میرے درد کو دیکھتا ہے اور میری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ ناظرین محترم، جو لوگ اس ذکر کو مسلسل پڑھتے ہیں ان کے چہرے بدل جاتے ہیں، ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں، ان کے گھروں میں رحمت اترتی ہے، ان کی بات اثر رکھتی ہے، ان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے اور ان کے راستے کھل جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ صرف بیماریوں کی دوا نہیں، بلکہ رزق، کاروبار، گھر، بچوں، دل، روح اور زندگی کے ہر مسئلے کی دوا ہے۔ جب یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے تو فرشتے خوش ہوتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے، اللہ کی رحمت حرکت میں آ جاتی ہے اور انسان کی زندگی میں آسانیاں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، جب آپ یہ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ دل ہلکا ہو رہا ہے، آنکھیں پرسکون ہو رہی ہیں، ذہن صاف ہو رہا ہے، دل کا بوجھ اتر رہا ہے اور روح کو تازگی مل رہی ہے۔ یوں لگے گا جیسے کسی نے دل پر سے پہاڑ ہٹا دیا ہو، جیسے کوئی نورانی ٹھنڈک جسم میں اتر رہی ہو، جیسے خوف باہر نکل کر ختم ہو رہا ہو۔ یہ وہ اثر ہے جو کسی ڈاکٹر کی دوا سے نہیں بلکہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، لہٰذا اس ذکر کو معمول بنا لیں۔ ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں اور آخر میں دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی بیماری، پریشانی، درد، خوف یا مسئلے کا نام لے کر اللہ سے دعا مانگیں۔ یہ عمل کم سے کم 21 دن جاری رکھیں، اللہ کے حکم سے شفا، آسانی، رحمت اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔